بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ لک و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لک و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لک و بارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. سب مل کے درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بس آج رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کرے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لادے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جھگڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. یہ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ صرف گیدرنگ ہم لوگوں نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میری خوشی میں شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ساری لوگوں کی دلوں کی خوشیاں اسی طرح آپ لوگوں کو نصیب کریں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ نصیب کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ساری مائیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سانسیں بھی بن گئی ہیں، کچھ بن جائیں گی. یہ ایک صرف بہانہ تھا اللہ کو یاد کرنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی بھی گیدرنگ اکٹھی ہو تو اس میں قرآن کی بات کی جائے، اللہ کی بات کی جائے، ورنہ وہ محفل جو ہے وہ بیکار ہے، وہ ضائع ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جیسے میں نے اغلال کا لفظ استعمال کیا نا، بوجھ کہ وہ محفل ہمارے اوپر بوجھ ہے. سبحان اللہ. دعائے خیر، اور سب سے میں نے پوچھا نا کس چیز نے اٹریکٹ کیا؟ دعائے خیر نے. جو دعوت ہے نا اس چیز نے آپ لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا کہ ایک جب بدعت آتی ہے نا تو وہ سنت کو پیچھے کر دیتی ہے. دعوت سنت ہے اور دعائے خیر جو ہے آج ہم لوگوں نے بنا لی ہے. ٹھیک ہے. دونوں چیزوں کو ملا کر اس جگہ پہ اکٹھے ہونے کا ایک مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد جو ہے نا وہ کیا تھا کہ بوجھوں کو کم کرنا تھا. توق ایک ہوتی ہے بیڑیاں. آپ لوگوں کو اگر کسی کو پتا ہے کہ توق کیا ہوتا ہے اور بیڑی کیا ہوتی ہے؟ توق گلے کا ہوتا ہے اور بیڑیاں پاؤں کی ہوتی ہیں یا ہاتھوں کی ہوتی ہیں. اور اغلال کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ توق جو ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر چڑھا لی ہیں، وہ بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال کے خود وہ بوجھ کے تلے ہم خود جا رہی ہیں.
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ان بوجھوں سے نکالا. دیکھو اس وقت اتنی گمراہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, لوگوں کو اندھیروں سے نکالا. لیکن آج ہم لوگ جو ہے اس توق کو خود پہ اپنے گلوں میں ڈال رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو ہم مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں. کوئی غم ہو, کوئی خوشی ہو, خوشی کا موقع الحمدللہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, خوشی غم میں بدل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بوجھ اپنے اوپر اتنے ہم لاد لیتے ہیں نا کہ یہ رسم یہ رسم یہ رسم, میں نے یہ کرنا, میں نے یہ کرنا, میں نے یہ کرنا, اس نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اگر ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے, بچے نہیں باز آتے. اگر بچے چاہ رہے ہیں تو ماں باپ نہیں باز آتے. کہیں نہ کہیں معاشرے کا انفلوئنس ہمارے اوپر پڑتا ہے اور ہم ان توقوں کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں. وہ جو ایک خوشی, ایک مسرت محسوس ہونی چاہیے تھی, وہ خوشی اور مسرت نہیں رہتی, بلکہ وہ ٹینشن بن جاتی ہے. رات کو نیند نہیں آ رہی, صبح کو یہ ٹینشن, لوگ کیا کہیں گے, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا. حتیٰ کہ ہم نے اسلام قبول کیا, ہم دین میں آئے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم بھی اور ہمارے بچے بھی دنیا سے اتنے امپریس ہو رہے ہیں, اتنے انفلوئنس ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو توق ہے نا وہ نظر نہیں آ رہے. لاکھوں کا قرضہ لے کے میں وہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ ایک بہت اعلیٰ درجے کے لوگ کر رہے ہیں, جن کو قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک امیر کے لیے وہ چیز کتنی مشکل نہیں ہے, ایک ٹرینڈ سیٹر آپ کہہ لیں, اس نے غریب کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ وہ اس سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے وہ قرضے لیتا ہے. اور وہ باپ بوجھ کے تلے ایسے دب جاتا ہے, بیٹی گھر میں بسے یا نہ بسے 2-3 ماہ بعد واپس آ جائے, لیکن باپ نے وہ قرض اتارنا ہے. کیوں؟ بیٹی کی خواہش تھی, یا باپ کا اپنا دل چاہ رہا تھا میری بیٹی ہے مجھے بہت عزیز ہے, یا میرا بیٹا ہے بہت عزیز ہے, میں اس کی ساری خوشیاں کر لوں. اور انسان ہے, فطری چیز ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ شادی بہت آسان اور خوبصورت ترین چیز تھی, جس کو ہم نے آج خوشیوں کی آڑ میں مشکل ترین چیز کر دیا ہے. یہاں پہ پھر بھی کچھ آسانیاں ہیں, لیکن اگر ہم پاکستان میں بیک ہوم دیکھیں, وہاں پہ ایک غریب کی بچی کی شادی ناممکن ہے اس وقت. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسٹرا بوجھ جو ڈالے ہوئے ہیں نا وہ ماں باپ نہیں دے پا رہے, ماں باپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چیز معاشرے نے انفلوئنس کرنا شروع کر دیا نا ہمارے اوپر, ہماری سوچوں پہ, ہمارے روایات پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو دیکھیں, سبحان اللہ, کہ اتنی جلدی شادی ہو جاتی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شادی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی جنگ سے واپس آ رہے تھے, آپ میں سے کسی کو وہ اس وقت جو شادی ہوئی تھی, وہ آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہے کہ کیا کس کے ساتھ شادی ہوئی تھی خیبر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی. کہ اتنی سخت جنگ تھی خیبر کی, اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ اتنی سخت جنگ تھی, اور اس کے بعد 3 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی, اور تیسرے دن واپس بھی چلے گئے. شادی ہوئی, ولیمہ ہوا, اور تیسرے دن واپسی جنگ سے. یہ شادی تھی. وہاں پہ کوئی سٹیٹس نہیں تھا, کوئی رسمیں نہیں تھی, کوئی رواج نہیں تھے. حق مہر, اسلام قبول کرنے کو حق مہر سمجھا جاتا تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ حق مہر رکھنا نہیں چاہیے, حق مہر اپنی اوقات کے لحاظ سے جتنا مرضی رکھے, اسلام نے کوئی اسپیسیفک نہیں رکھا جو ہمیں کہتے ہیں 500 یا 313, جو کہتے ہیں نا کہ یہ شرعی ہے, وہ شرعی کچھ نہیں ہے. اوقات جس طرح کے بچے سے آپ شادی کر رہے ہو اس کی اوقات ہے, وہ دے سکتا ہے, وہ جو ہے اس کو وہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جس کا حق مہر بہت آسان ہے وہ شادی سب سے عزت والی اور سب سے ببرکت شادی ہے. جس کا حق مہر سب سے آسان ہے, مطلب یہ تھوڑا نہیں کہا, آسان, کہ پیبل ہو, بچہ پے اس کو کرے, اور وہ حق مہر جب دے دیا جائے تو اس کے لیے آسان ہو جائے. ہم لوگ تو حق مہر ہی اتنا رکھتے ہیں, کوٹھیاں بنگلے اور زیور, اور پتہ نہیں آج کل یہ کہتے ہیں سیفٹی کے لیے, بیٹی کی سیفٹی کے لیے حق مہر اتنا رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سیفٹی کیا ہے؟ مطلب ویسے ہم اپنے کندھوں پہ یقین رکھ رہے ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کر رہے, ہم اپنے کندھوں پہ یقین کر رہے ہیں کہ میں یہ سیٹ کر دوں گی تو میری بچی خوش رہے گی. کیا وہ خوش رہتی ہے پھر؟ کوئی گارنٹی نہیں. ہاں دیکھیں, وہ ستو دے کے اپنا حق میں لکھوا رہے ہیں, وہ کلمہ پڑھ کے, وہ اسلام قبول کر کے, وہ ایک سورت کو یاد کر کے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق میں تمہارے لیے ہوگا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ ایک عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی مثال, جو بہترین مثال آپ کسی کسان سے پوچھیں نا, تو وہ جب بیج ڈالتا ہے,
बीज डालने के बाद उसकी लुक आफ्टर करता है। अल्लाह सुब्हान तआला चाहते तो हवा को पहले पैदा कर देते। नेचुरली क्या होता है, औरत से बच्चा निकलता है, मर्द से नहीं निकलता। अल्लाह सुब्हान तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद हवा को कहा कि अब इसकी गारंटी में जा, इसकी शेड में जा, ये तुम्हारे लिए लुक आफ्टर करने वाला बनेगा। अदर वे राउंड हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने औरत को इतना मुकाम दिया है। और कुरान पाक में सूरह नूर में रूम में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनसे बेटियां बनाई ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने शादी का मकसद ये नहीं कहा कि औलाद को पैदा करो, शादी का मकसद ये नहीं कहा कि एंजॉय करो, शादी का मकसद पर्पस क्या कहा जा रहा है, अज़वाजा लितस्कुनु, तस्कीन और एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बनो। आज हम सारी माएँ बैठी हुई हैं यहाँ पे, हम सारी इस स्टेज से गुजर चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वाकई आज अगर मैं अपने मियाँ से पूछूं तो वो इसकी गारंटी देता है कि मैं उसके लिए सुकून का बाइस हूँ? या आप अपने मियाँ से जाके पूछें और उनसे कहें कि क्या मैं आपके लिए तकवीयत और सुकून का बाइस हूँ? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो पॉजिटिव जवाब है तो ये जो बच्चे पैदा किए हुए उनको सुकून ही दिया है। नहीं, ये वो बताएंगे ना। अब जाके उनसे पूछना और फिर थोड़ा आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मकसद और पर्पस ये था कि वो काम से थके आ रहे हैं और मुझे देख के सुकून, मैं बेड कपड़ों में, मुझसे स्मेल आ रही है, हांडी बना रही है, कुकिंग बना रही हूँ, परवाह ही नहीं है, मेरा मियाँ घर पे आया है। और मोस्ट ऑफ अस हम करते हैं ये कपड़े में, उसी के पैसों के कपड़े बनाए, उसी ने हमारे लिए खर्चा किया। मैं किसी पार्टी पे जाऊंगी, किसी फंक्शन में जाऊंगी तो मैं बन ठवर के जाऊंगी, मेकअप करके जाऊंगी, वो भी हैरान होता है खैर होसी कहाँ जा रही है। ठीक है, जब वो घर आते हैं उसको बाहर हमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत चीजें मिल रही हैं तो वो उसका घर आने को दिल ही नहीं करता, वो क्यों घर आएगा ना। देखिए आप में से दो बहनों को मैं अगर बोलूं कि आप लोग ना 40 किलो का वजन लेके आप चलो और एक तरफ में एक बहन को बोलूं कि आपके पास 1 किलो शुगर का बैग है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, किसके लिए आसानी है? जिसके पास 1 किलो, जिसके पास 1 किलो नेचुरली है तो वो भागेगी, वो दौड़ेगी। जिसके पास 40 किलो वो भागना दौड़ना चाहेगा, वो नहीं भाग सकेगा। ये चीज आज हमने सोसाइटी में, माशरे में रहते हुए अपने आप को बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला ने तो हमें 1 किलो की शुगर का बैग बना के भेजा था कि दीन इतना आसान है, और हम लोगों ने उसको 40 किलो की बोरी बना ली है। दुनिया में नहीं हम चल सकते, आगे अल्लाह के सामने जाके कैसे चल सकेंगे ना। ये चीज समझने वाली है। फिर दूसरा ये कि सुभान अल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी जोड़े को, शादीशुदा जोड़े से मिलते थे तो उनको दुआ देते थे। किसी को याद है क्या दुआ देते थे? आज लोग आप मेरी खुशी में, मेरी बच्ची की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, तो क्या दुआ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जोड़े को देते थे? अच्छा, बात होती थी खैर व बरकत की होती थी। अच्छा, निकाह क्या है, पहले भी ये बता दें, निकाह क्या है? निकाह किसको कहते हैं? निकाह क्या है? हम कहते हैं ना निकाह हो रहा है, बच्चे का बंधन बन जाता है, बंधन बन जाता है। ओके, एक अहद है, अहद है, ठीक है। अहद क्या है? एक दूसरे का सारी जिंदगी साथ एक दूसरे का साथ निभाएं, एक दूसरे के साथ मुखलिस रहना। ओके, क्योंकि जो लिबास का क्या है, तो लिबास का मतलब क्या होता है कि आप आपके जिस्म के ऊपर अगर फोड़े तो आपके जिस्म को ना लिबास का वो छुपा देता है, ऐब छुपा देता है। अब देखिए सारे यहाँ पे हैं, सबकी चॉइस डिफरेंट है, किसी की दूसरे के साथ मिल नहीं रही। हर एक ने डिफरेंट अंदाज से कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने ब्राइट पहने हुए हैं, किसी ने डल पहने हुए हैं, किसी ने कढ़ाई वाले पहने हुए हैं, अपने अपने पसंद के लिहाज से पहने हुए हैं ना। अहद, अहद लस्त जिसको कहा गया ना, हम सारे अहद अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक अहद लेके आए हुए हैं। और देखिए वो अहद क्या था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब वो कुरान दिया ना, पहाड़ों को भी तो उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया, हर चीज ने इनकार कर दिया। एक इंसान ने कहा कि मैं लेता हूँ, इंसान ने हाथों हाथ उसको लिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अच्छा तूने मेरी इस मैसेज को लिया है तो अब देख तेरे लिए क्या है। अल्लाह ताला ने वो एक प्लानिंग थी, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ले गया, फिर भेजा, अब दुनिया में जाओ। दुनिया में जाने के बाद उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम्हें मैंने ऐसे नहीं छोड़ देना, तुम्हारे लिए हर वक्त कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला होगा। अगर मैं उससे गाइडलाइन से सबक सीख लूंगी उस कुरान के साथ, जो कुरान की तालीमात है मेरे लिए आसान है, मेरे लिए वो 1 किलो की बोरी है, मेरे लिए कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर मैं उसके ऊपर नहीं चलूंगी, उसकी बातों को नहीं मानूंगी, इस्लाम को कबूल नहीं करूंगी,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو نہیں دیکھوں گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، میں اس کو نہیں لے کے چل سکوں گی. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں اس کو لے کے چل پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، کہ بارک اللہ لک و بارک علیکما، تم دونوں پر، و جمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس نکاح یا شادی کو تمہارے لیے مبارک کر دے، تجھ پر برکتیں نازل فرمائے، تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی خیر، نیکی، تقوی پر جمع رکھے، آپس میں اتفاق اتحاد دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نکاح میں اس عورت کو تمہارے لیے برکت اور سکون کا باعث بنا دے. ہم میں سے کتنے ہیں جب ہم کسی جوڑے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور دل سے یہ دعا دے کے آتے ہیں؟ پتہ نہیں، بس کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خوشی میں شامل ہے، مبارک ہو، اتنا کہتے. کس نے دل سے یہ بات کہی ہے کہ ہاں آج ان کے بچے کی ہو رہی ہے، کل میری بچی کی ہوگی؟ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کی بچی کے لیے یہ دعا کی جائے گی تو آپ کے لیے بھی ویسے ہی فرشتے کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو. ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے لیں گے، ہے نا؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے. پھر یہ کہ سبحان اللہ ہمیں اپنی اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں کے لیے دیکھیں، معاشرے میں رہتے ہوئے نا ہم لوگوں کا یہ حال ہے، ہمیں پتہ ہے یہ رسم و رواج غلط ہے لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں. ہم کس کی آڑ میں کر رہے ہیں؟ کہ معاشرہ سارے لوگ کر رہے ہیں. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں، ہم اس رب سے نہیں ڈر رہے جس نے یہ شریعت دی. کیا اس کو نہیں پتا تھا ہم اس دور میں رہیں گے؟ آج ہم بیٹوں والی مائیں اگر یہ قدم اٹھائیں گی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے، وہ بیٹیوں والی چلو میں مان لیتی ہوں مجبور ہیں کہ جو بیٹے والے کہیں گے انہوں نے لے کے جانی ہے بیٹی. جو بیٹوں والے ہیں اگر وہ کہیں گے میں یہ کام نہیں کروں گی تو کیوں نہ وائی میں وہ والا بندہ بن جاؤں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں، مجھے پتہ بھی ہے یہ چیز کتنی رسم رواج ہیں، کتنی ہم کرتے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، لیکن ہم سادگی سے شادی نہیں کریں گے. ماں باپ مجبور ہے، جیسے میں بگنی میں کہا کئی دفعہ. دیکھیں مہندی کون کرتا ہے؟ میرے میاں کے بیٹھ کے کریں گے مہندی؟ عورتوں نے بنائی ہوئی ہے. ہم نے ہر دوسرے کلچر کو لے لیا نا. ڈھولکی میں نے بلانی ہے، 7 دن تک فنکشن چلے گا. کس نے کہا؟ میاں بیٹھا ہوتا ہے ڈھولکی بجا رہا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم عورتیں کر رہی ہوتی ہے نا. پھر پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے کہ کتنے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کتنی رسمیں اور کتنے دنوں تک چلتی ہے اور سالوں تک تیاری ہوتی ہے. کہ اتنے سالوں سے ہم تیاری کر رہے ہیں، لیکن تیاری کرنے کے بعد کیا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو کہتے ہیں نا کہ گرے ایریا میں داخل نہ ہو. اگر آپ گرے ایریا میں داخل ہو جاتے ہیں 100% گارنٹی ہے کہ حرام کی طرف جاؤ گے. پھر ایک دفعہ ڈانس کر لیا یا ناچ لیا یا گھٹا کر لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے وہ قدم اٹھا لیا، آپ اس گرے ایریا میں چلے گئے ہو، آپ نے اللہ کی حدود کو توڑ دیا ہے. استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے. کہ اگر ہم اس رشتے کی بنیاد اس چیز پہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، خیر ہو، نیک اولاد پیدا ہو. کیسے ممکن ہے کہ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھ دی؟ سارا فنکشن ہم اینٹی اسلامی کر کے تو اینڈ سے دلہن کے اوپر سے ہم قرآن کو اتار دیتے ہیں. عجیب ویسے بات ہے کہ بچی آ رہی ہے تو قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو گانے چل رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سارے اس کرائٹیریا میں آ رہے ہیں، لیکن سبحان اللہ کہ ہم کہیں نہ کہتے توہن یا کرہن کر رہے ہیں. ہم لوگ مجبوری میں کر رہے ہیں یا ہم خوشی میں کر رہے ہیں. اور ایک سائڈ پہ ایسی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں کہ خوشی خوشی خوشی. اور دیکھیے خوشی میں اللہ کی حدود کے اندر رہنا بہت مشکل ہے. غم میں آپ رہ سکتے ہیں، خوشی میں رہنا بہت مشکل ہے. کہ آپ اپنے آپے سے ایسے نکلتے جیسے کیلا چھلکے سے نکلتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. بچوں کے پیار اور محبت میں ہم وہ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. پلیز میں یہاں پہ کسی کو تنقید نہیں کر رہی، کسی کو میں اپنا نشانہ نہیں بنا رہی. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی شامل ہوں. یہ نہیں کہ نہیں میں ان سے علیحدہ ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ اگر ہم وہ پہلا بندہ بن جائیں، ہم وہ کام کرنے والا بن جائیں، ہم وہ ٹرینڈ سیٹر بن جائیں جو کہ میرے لیے قدم و آثارہ، میرے وہ آثار پیچھے چھوٹ جائیں
کل کو کوئی کہے گا ہاں اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایسے کی, اس نے اپنی بچی کی شادی ایسے کی. دیکھیے آج کل تو حالات ایسے چل رہے ہیں, سارے دیکھا دیکھی کام چل رہے ہیں, کوئی اپنی عقل و دماغ کو استعمال نہیں کر رہا. اور جتنے ہم لوگوں نے یہ رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں نا, تو وہ سارے کے سارے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سب سے ببرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوتا ہو. آپ ہم دیکھ لیں ہمارا کم سے کم خرچہ کیا ہے, 20, 25, 30, 40, 50 چلتے جائیں. ایک وہ جو جہیز کا جو بیماری ہے نا ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ, الحمدللہ میں کہتے ہیں ہم وی بلیسڈ, ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے. جہیز دینا اور تحفہ دینا دونوں میں فرق ہے. تحفہ دیں گے اپنی انٹینشن یہ ہوگی کہ میں یہ تحفہ دے رہی ہوں وہ سنت ہو جائے گی. اگر یہ میں جہیز دے رہی ہوں تو یہ کیا ہے, وہ پہلے جو بات رکھی تھی ایک بدعت جب آتی ہے سنت پیچھے ہو جاتی ہے. ہم لوگ جہیز کو بڑا, میں نے بیٹی کو یہ دیا, بیٹے کو یہ دیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کسی کو تحفہ دینا تو ایسا تحفہ تو اس میں دکھاوا نہ ہو, اتنا ڈھک چھپ کے کرو. لیکن ہم آج کھلم کھلا کر رہے ہیں سارا کچھ. ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چلے, ہم خرچہ اس لیے کرتے ہیں, ہم پکچر بنائیں, ہم موویاں بنائیں, ہم سٹیٹس پہ چڑھائیں, دوسروں کو پتہ چلے ویئر آئی ایم اپ ٹو, میں آپ لوگوں کے سٹینڈرڈ کے ساتھ میٹ کر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مہر میں عورت کو ستو یا کھجور دے دیے اس نے عورت کو اپنے اوپر حلال کر لیا. اتنی چھوٹی سی چیز دے کے انسان حلال ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور کنسپٹ میں کلیئر کر دوں, جو ہوتا ہے نا مہر, یہ بچی کا حق ہے اور اس کا اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنے ہزار یا اتنے لاکھ جو بچی کو حق مہر میں قبول کرتا ہوں بٹوین میاں ہسبینڈ اینڈ وائف, وہ ککھ دے وہ لکھ دے. ہم کہتے ہیں لاکھوں میں اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو دے کے بیٹا مہر دیتا ہے اور بیٹی لیتی ہے, ٹھیک ہے, لاکھوں میں دے کے کیا ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں میں اس کا پرووائڈر بن رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے میں اس کا پرووائڈر ہوں. ہاں وہ بھی دیکھیں اگر میں اس طریقے سے رکھوں گی تو وہ مجھے گفٹ دے گا نا. اگر ہے ہی وہ اتنا زیادہ کہ وہ بیچارہ دے ہی نہیں سکے گا تو وہ کیسے. دیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے پہ حلال نہیں ہوتے, یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی, تاکہ وہ اس پہ حلال ہو سکے. اگر میں نے معاف کر دیا, میں نے لیا نہیں, گفٹ ہے مجھے میرا میاں دے رہا ہے, میں لوں گی وہ گفٹ, میری مرضی ہے میں اپنے میاں کو اسی وقت واپس کر دوں, میری مرضی ہے میرے میاں کو جب ضرورت ہو وہ اس وقت واپس کر دے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم لاکھوں کے حساب سے لکھوائیں گے تو بیچارہ ساری زندگی مہر ہی اتارتا رہے گا. اور دوسری ایک یہاں پہ بات کہ دوسروں کے رسم و رواج کے حوالے سے سبحان اللہ کہ ہم لوگوں نے ایک ایسا طریقہ بنا لیا ہے کہ بچی کو ہم جہیز دے دیتے ہیں. دنیا کی ہر قوم کی نکالی ہم نے کر لی ہے. مہندی کہاں سے آئی؟ انڈیا سے. میرے سے زیادہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. مائیوں کیا ہے مجھے آج تک نہیں پتا چل سکا مائیوں کیا ہے. ہاں کہاں سے آیا یہ؟ وہ بھی انڈیا سے آیا. اچھا دودھ پلائی کو بھی آپ یہ دیکھ لیں, اگر ہم بدتمیزی والے لیول پہ لے کے جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گی, وہ غلط ہو جائے گی. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دودھ پلایا پھر خود پیا, ٹھیک ہے. ہاں شادی والے دن. چلو یہ ٹھیک ہے, آج ہم لوگوں نے کمرے سے نکال کے ہم سٹیج پہ لے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک حد تک چلو ایکسیپٹیبل ہے, اپنی انٹینشن کر لیں, ایکسیپٹ ہو گیا. یہ جوتے چرانا اور کرنا ٹھیک ہے بھئی, ہم نے اپنے بردر ان لا کے ساتھ تھوڑا گپ شپ کرنا, ہلا گلا کرنا ہے, تو پھر سٹیج پہ کیوں؟ گھر آتا ہے تو گھر آ کے چلو کر لیں, ایک جیسے بچے کٹھے ہوئے کر لو. کھڑا ہوا بیچارے کا برا حال. یہ بات غلط ہے, وہاں پہ بچیاں ہوتی ہیں. دوسری بات چلو آپ نے یہ یہاں پہ یاد کروا دیا سیگریگیشن کا. بلیو اور ناٹ, جو سیگریگیشن کرتے ہیں نا لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو کیا ہوا بعد میں جب فوٹو بنانے یہ کرنے, ہاں وہ کرنا ہے, پھر تو سب نے آ ہی جانا ہے. جتنا کر سکتے اتنا تو کریں نا, ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو اب اتنے آگے نکل چکے ہیں, اس چیز کو ہم نہیں پکڑ نہیں سکیں گے. لیکن کوئی نقاب کر رہا ہے, میرے جیسا کوئی بیٹھا ہے, وہ آرام سے کھانا تو کھا لے گا اور کچھ نہیں. تو بعد میں جس نے کھانا کھانا ہے بیٹھنا ہے وہ دیکھے یہ تماشا, جس نے نہیں دیکھنا چلو فیملی والے کر رہے ہیں, آگے پیچھے بھی ہو رہا ہے. اس زیادہ کہتے ہیں بدتمیزی سے تو بہتر ہے نا جو کھلے عام بیٹھا ہوا ہے, آپ کی بیٹی آ رہی ہے, بچی آ رہی ہے, وہ سارے نامحرم بیٹھے ہوئے, وہ اتنے ویسے نہیں دیکھے, وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں.
وہ اسپیشل لانچ جو کرتے ہیں سارے ہینڈس کریں اور ہاں وہ جو ہوٹنگ کرواتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرواتے ہیں، میرے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. میں آنیسٹ وتھ یو، اگر میں کہوں کہ میری بچی یہ کام نہیں کرے گی، آؤٹ آف مائی ہینڈ، بیکاز ایوری ون ڈوئنگ اٹ، دے وانٹس ٹو ڈو اٹ، دے وانٹ ٹو میٹ دا اسٹینڈرڈ ایوری ون وانٹس ٹو ڈو. میرے کہنے کے باوجود ایک ساتھ کے آگے ایک بندہ کیا کر لے گا؟ یہ ہر ایک کو اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. جو چیز ایٹ لیسٹ اتنا اپنا ایمان کا لیول تو لے آئے کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہہ دیں. اگر میں اس میں تھوڑا سا بھی حصہ بن رہی ہوں نا، اس کو غلط نہیں کہہ رہی، اس میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں کہہ کچھ اور رہی ہوں، کر کچھ اور رہی ہوں. مجھے پتا ہے مہندی رانگ ہے، مائیو رانگ ہے، لیکن میں ساتواں پہ جا کے بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے پتا ہے ڈانس رانگ ہے، میں سب سے آگے بیٹھی تالیاں بجا رہی ہوں. ہاں اگر آپ کہہ بھی دیتے ہیں نا تو آپ دشمن بن جاتے ہیں. وہ تو پکی بات ہے، وہ دشمنی ہوگی. اتنی دشمنی وہ لوگ کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں اتنا برا تو آئی کیوں تھی. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا. اب اگر آپ جائیں گے نہیں تو ان کو بتائیں گے نہیں تو پھر وہ کیا ہوگا. دیکھیے اٹس ڈفرنٹ وے ٹو آ ٹیل جانا، ادر آپ نے پیپل. کنارے بیٹھ جانا. اب ادھر اذان ہو رہی ہے مغرب کی، ادھر ڈھولکی چل رہی ہے، بھی بند کرو، جا کے 2 سجدے دے کے پھر بیٹھو. کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ نماز کا مطلب ہے برائی سے رک جانا. تو یہ برائی روک رہی ہے آپ کو، آپ برائی سے رک رہے ہیں نماز پڑھ کے. کہ نماز میری اس لیول کی ہے نہیں نا جو مجھے یہ میرے دل میں تھوڑی کھٹک پیدا کر دے کہ دس از رانگ. دیکھیں دف بجانا اس نو حرام، ڈھولکی دف لگا لیں یا ڈھولکی بجا لیں، اب کر لیں لیکن اگر گانے اس پہ گائے جائیں گے دن حرام آ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ وہ جیسے مائیں بولتی تھی نا، وہ بولیاں بولتی تھے، ٹپے جس کو بولتے ہیں وہ کریں. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دیکھیں وہ بچیاں کر رہی تو اپنے خوشی کا موقع کرنے دو. تو ہمیں کہیں نہ کہیں ملتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی لگام کو چھوڑ دیں اور کرنے دیں جو کر رہا ہے. تو پھر اٹھ جائے نا وہاں سے، ڈونٹ بی اے پارٹ آف اٹ. ان کو کہیں نہ کہیں زبان سے نہیں طریقہ تو اس چیز کا حصہ نہ بنے. مجھے پتا ہے وہ طوفان بدتمیزی آپ کی طرف ہی آئے گا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم رانگ ہیں. اوکے تو کیا ہوا، سارے کر رہے ہیں and you have to face this. سارے کر رہے ہیں، سوری I don't want to be part of it, you carry on. میرا کام تھا بتانا this is wrong, if you want to do it you carry on. So اپنے ایکشن سے دوسروں کو بتائیں rather than کہ زبان سے بولیں گے بدتمیزی ہو جائے گی. ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ دوسری کی دل آزاری نہ ہو. خوشی کا موقع ہے تو اس پہ اس طرح یہ نہ ہو کہ ہم کسی کی دل آزاری کر دیں. آج کل تو ڈانس طرفہ اتنا زیادہ ہے نا، یہ کوئی ڈانس تو کچھ پتہ چلتا ہے ڈانس کرتی ہیں اور وہ سارا کہیں ماں پہلے اس کے اوپر پریکٹس شروع ہو چکی بالکل ایسے